بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد عبادت، مقصد زندگی، مقصد طہارت، مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ تشریف لائے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ میری گزارش ہوگی لاؤڈ کی ایک ہی سیٹنگ کریں، بار بار آگے پیچھے نہ کریں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیکریٹ نیٹ ورک کے ذریعے سے شیعیان اہل بیت کا ایک سلسلہ بنایا کہ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے سے قطعاً یہ نہیں لگتا کہ کوئی شیعہ بچ پاتا۔ ہجرتیں آپ نے کی، گلے شیعوں کے کاٹے گئے، بغداد میں سادات کو دیواروں میں زندہ گاڑ کر دیواریں بنائی گئیں، منصور کے زمانے میں، منتصر کے زمانے میں، یعنی جس بستر پہ یہ سوتا تھا وہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے کٹے ہوئے کان ہوتے تھے۔ یعنی یہ باتیں جو ہم کرتے تھے، شاید کوئی آپ کا مخالف بولتا کہ شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا سیریا میں، عراق میں، اس وقت یہ ریئلائز کیا گیا کہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خارجی نے کسی حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکال کے ذبح کیا، تو کئی شیعہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ امیر المومنین سے محبت رکھتی تھی، کہ اس کی جب نسل پیدا ہوگی وہ بھی عاشق علی بنے گی۔ لیکن آج جب یہ واقعات ہوئے سیریا میں کہ صرف ایک دن میں موصل کی یونیورسٹی کے 400 شاگردوں کو مار کے، کچھ کہتے ہیں زندہ گڑھا کھود کے ان کو وہیں دفنا دیا، کہ ابھی ان بیچاروں کی لاشیں وہاں دریافت ہوئی ہیں، کہ زندہ زندہ اردن کے پائلٹ کو جلا دیا جائے، ٹیلی فون کی تار سے خاتون کے گلے کو گھوٹا جائے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ماں کے سامنے اسی کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دے۔ یعنی ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ سنتے تھے کہ شہداء کے سروں سے ایسے جیسے فٹ بال کے بال سے کھیلا جاتا ہے۔ اسی طرح یزیدی قبیلے کی عورتوں کو مال غنیمت سمجھ کے ایک دوسرے میں بانٹنا۔ یعنی آپ دور نہیں جائیں، آپ کی یہی 7 سالہ پہلے، 8 سالہ پہلے، 5 سالہ پہلے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اب یہ چہرہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو دکھا کے ان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ کربلا کے بعد ہی اہل بیت نے 2 چہرے بنائے، کہ ایک یزید کا نیٹ ورک ہے، ایک حسین کا نیٹ ورک ہے، ایک سسٹم آف ابلیس ہے، ایک سسٹم آف اہل بیت ہے۔ آپ کے پاس اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے تو آپ دکھاؤ، اور اگر وہ سسٹم کو فطرت ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ صرف کتاب لکھی جائے کہ رسول خدا کے بعد کتنے اصحاب تھے جن کا قتل ہو، ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی شاید کچھ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، چلیے اصحاب کی بات کرتے ہیں۔ صرف یہ بتایا جائے کہ رسول خدا کے بعد کتنے اصحاب شہید ہوئے اور ان صحابیوں کو کس نے قتل کیا۔ بھائی اس وقت تو شیعہ نہیں تھے نا، آپ کہتے ہو شیعہ تو عبداللہ سبا کے بعد بنے نا، لیکن اس زمانے میں اصحاب کو کس نے قتل کیا، کس وجہ سے قتل ہوئے۔ یعنی رسول خدا کے بعد یہ پورا سسٹم بگاڑ کا شکار نظر آتا ہے، اتنا بگاڑ سسٹم میں نظر آتا ہے، اتنا خون سسٹم میں نظر آتا ہے، اتنے یتیم سسٹم میں نظر آتے ہیں کہ صرف واقع حرہ کو پڑھا جائے
کہ 3 دن کے لیے مدینے کو سپاہیوں کے لیے حلال قرار کر دیا جاتا ہے کہ ملتا ہے اس واقعے کے بعد پتہ نہیں کتنے ولد الزنا اس شہر میں پیدا ہوا ہے۔ اب اس ناکارہ سسٹم کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنانا چاہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ آپ ابھی بھی وقت ہے، کوئی جوان اچھی ڈیزائن بناتا ہے تو یہ ایک بل بورڈ بنا کے آپ رکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا نیٹ ورک ہے، جس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل البیت اور قرآن ہیں، جہاں سے نیٹ ورک فیڈنگ لیتا ہے وہ علم اور حکمت ہے۔ اس نیٹ ورک میں افراد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ محبت اور بغض کا ہے۔ اس سسٹم میں رہنے کا جو قانون ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس سسٹم پہ جو چلے گا اللہ اس کو ہدیہ دے گا، وہ ہدیہ یہ ہے کہ خدا اس کو عدالت نصیب کرے گا، حکمت نصیب کرے گا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی احکام اسلامی ہیں اس کی بنیاد حکمت ہے۔ طلاق